میو فیڈریشن اور میو ویلفیئر ٹرسٹ اور تمام میو برادری کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میو برادری کے پروگرام میں آپ نے ایک مہمان کو خطاب کرنے کی دعوت دی۔ اس سے آپ کی برادری کی وسعت قلبی ظاہر ہوتی ہے کہ اس کے دروازے صرف اپنی برادری کے لیے نہیں بلکہ اور برادریوں کے لیے بھی کھلے ہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ گزشتہ رات جس ویلفیئر ہاسپٹل کی بات ہو رہی ہے اس پلاٹ پر ایک ملاقات، میری پہلی ملاقات تھی قائدین سے، جس میں چودھری محمد یاسین صاحب تھے، لیاقت اسلام صاحب تھے، لیاقت حامد صاحب تھے، اور ہمارے بزرگ چودھری نور محمد جو بہت دور سے آئے ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی موجود تھے، دیگر قائدین بھی موجود تھے۔ اور مجھے پہلی مرتبہ فرینکلی اسپیکنگ مجھے بہت زیادہ میری برادری بڑی برادری ہے، سنا تھا، دیکھا تھا، ہمارے پاسبان کے اندر بھی مختلف ذمہ داران رہے، لیکن اس اینگل سے کہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو تقسیم ہند کے وقت، جو ہجرت کے وقت جو قربانی دی اس برادری نے، خدا کی قسم کے اندازہ نہیں۔ اور میں تو شرمندہ ہوتا ہوں، روتا ہوں کہ ہمیں اپنی تاریخ نہیں پڑھائی جاتی، ہمارے بچوں کو، ہماری نئی نسلوں کو نہیں بتایا جاتا باپا بلیک شپ ہیوی سمبل یس سر فیڈ بیک فل، اسی میں اب تک الجھا کے رکھا ہوا ہے۔ ہمیں اپنی تاریخ نہیں بتاتے کہ ایسی تاریخ ہے ہماری۔ وہ میرے پیچھے بیٹھے آس محمد میو ہمارے لاہور کے صدر ہیں، کل مجھے پتا چلا کہ ان کے 2 ماموں اور نانی ہجرت میں وہ شہید ہو گئے، اور بتا رہے ہیں کہ ان کی نسلیں آج بھی ان گھروں میں موجود ہیں، جوان بچیاں اب تو بوڑھی ہو گئی ان کی بچیاں۔ تو خدا کی قسم یہ ہمیں اپنی تاریخ سے لائق رکھا جاتا ہے، اسی لیے تو ہم ایک مروب قوم ہے، ایک غلام ذہنیت رکھنے والی، میں اس سے پورے ملک کی میں بات کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے ہیروز کو یہاں روشناس ہی نہیں کرایا جاتا۔ لوگوں کو نہیں معلوم کہ یہ ہر تحریک کا ہے، لوگوں کو نہیں معلوم کہ سوریہ بادشاہ کون ہے، لوگوں کو نہیں معلوم کہ جرمنی کے بعد اگر کسی نے مقابلہ کیا برطانوی سامراج کا تو یہ ہر تھے، یہ پیر بنانا کے دادا تھے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ سارے ہمارے محسن ہیں، یہ ہمارے قائدین ہیں، ان کی وجہ سے آج یہ محفلیں سجی ہوئی ہیں۔ ہمیں ان کو نصاب میں شامل کرنا چاہیے، ہمیں ان کو وہ عزت اور مقام دینا چاہیے، لیکن افسوس کہ جو انگریزوں کے کتے دھلاتے تھے، غسل کراتے تھے، انگریزوں کے کتوں کی رکھوالی کرنے والے آج ایوانوں میں موجود ہیں، آج ایوانوں میں موجود ہیں یا نہیں ہیں، لیکن جنہوں نے قربانیاں دی ہیں آج ان کا کہیں ذکر بھی نہیں ہے۔ آخری بات، ہمارے دوست نے بڑے جوش کی خطابت میں عرفہ کریم کا نام لیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ۔ تو جب انہوں نے عرفہ کا نام لیا تو مجھے ڈاکٹر حافظ صدیقی یاد آ گئی، اور اس محفل کا اگر ان کا ذکر کیے بغیر میں چلا گیا تو مجھ پر قرض رہا تھا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ برادری ہے کہ جو واقعی جانتی ہے آزادی کی قدر، کیونکہ انہوں نے خود قربانیاں دی ہیں۔ تو ڈاکٹر عافیہ آج 20 سال ہو گئے، 7062 دن، ہم ایک آزاد ملک ہیں، ہم ایک آزاد قوم اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہم نیوکلیئر پاور ہیں، ہم تو ٹکے کی وزارتوں کے لیے حکومتیں چھوڑتے ہیں اور حکومتیں بناتے ہیں، ہم دھرنا دیتے ہیں، ہم سڑکوں پر آتے ہیں، ہم بھوک ہڑتالیں کرتے ہیں، ایک ہماری عزت اور غیرت 20 سال ہو گئے، کہتے تنہائی میں بے قصور ہے، پاکستانی نیشنل ہے، وہاں پہنچی کیسے؟ تو یہ دعوت فکر ہے، یہ میرے برادری کے پروگرام ہے، لیکن چونکہ یہاں پر ماشاءاللہ زندہ لوگ ہیں اس برادری کے اندر، تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ اس موضوع پر بھی آپ اس کو کم از کم اہمیت دیں گے۔ آخر میں ہمارے استاد محترم جو آئے تھے یہاں پر، انہوں نے ٹیکنیکل اس کی بات کی تھی، تو میں چونکہ اس وقت ٹیکنیکل بورڈ کے جو ڈائریکٹر ہیں
مسرور وہ این یونیورسٹی میں میرے جونیئر تھے 2-3 سال، اس وقت تو چیئرمین ہیں آپ کے ٹیکنیکل بورڈ کے نا. تو انشاءاللہ اگر اس اینگل سے آپ لوگ کوئی بھی قدم اٹھاتے ہیں تو اس میدان میں انشاءاللہ ہم آپ کے بالکل ساتھ کھڑے ہیں. ٹیکنیکل ایجوکیشن کی فراہمی میں اس کی ایکسپرٹیز اور دیگر حوالوں سے بھی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے. میں آخر میں ایک مرتبہ پھر بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں تمام قائدین کا، میرے اتحاد کا، یہاں کی ویلفیئر ٹرسٹ کا، کہ انہوں نے موقع دیا اور اس عظیم بابرکت محفل میں مجھ جیسے ناچیز کو چند نمات کچھ الفاظ کہنے کا